نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان صلوات صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم، بہت دلی دعا ہے اللہ مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذکر یہ عبادت ہمیشہ نصیب رکھے۔ مومنین بڑے آپ خوش نصیب ہیں کہ جو ایام حضرت زہرا منا آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ایام جناب بطول اطہر کی باقاعدہ تیسرے سال سے ہم نے یہ عشرہ شروع کیا۔ بات نیت اور خلوص کی ہوتی ہے، دیکھنا یہی ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات پڑھنے کا اللهم صل على محمد وآل محمد کہ اس میں ہر جگہ جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، مولا حسین کی مجالس پورا سال ہوتی ہیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ بی بی پاک کا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، کافی جگہ ہو رہا ہے اور کافی علماء گفتگو کر رہے ہیں عشرہ فاطمیہ میں۔ تو دیکھیں کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو عشرہ جناب سیدہ قائم کر کے رسول اللہ کو بھی خوش کرتے ہیں، مولا علی کو بھی خوش کرتے ہیں، حسنین شریفین بلکہ 12 ائمہ ان کو دعا دیتے ہیں جو ان کی جدہ کے ایام مناتے ہیں۔ اور یہ پاک مخدرہ مومنین جب مومن دنیا سے چلے گا نا اس وقت پتہ چلے گا کہ میں نے جو مجالس برپا کی تھی، جو میں نے مجالس سنی تھی، جو میں مجالس میں شریک ہوا تھا، ان کا آج کتنا خوبصورت مجھے اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ چونکہ دنیا ہے اور انسان دنیا میں ہی محو ہے۔ انشاءاللہ میں ادنا سا طالب علم ہوں، اس دروازے کا گداگر ہوں اور مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے۔ میرا دل کا بائی پاس ہوا ہے اور میں آج پہلی مجلس بی بی کے پڑھ رہا ہوں۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میری دوبارہ زندگی کی ابتدا بی بی کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اور بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش ہوگی میری
کہ ہمارا موضوع رہے گا جناب زہرا اور قرآن، شان جناب زہرا اور قرآن۔ انشاءاللہ اللہ زندگی دے اور توفیق دے، ان 10 دنوں میں فقط قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن بتا رسول کی بیٹی کی شان کیا، جن میں مختلف مقامات پر بی بی کے لیے وحی نازل ہوئی ہے، لیکن ایک ایسی سورہ مبارک ہے جو فقط قصیدہ جناب زہرا کی شان میں بن کر نازل ہوئی، اس کو سورہ دہر کہتے ہیں، جس کی اس لیے میں نے اس کی پہلی آیا کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ یہ پاک بطول اطہر کی شان میں اللہ نے ایسا قصیدہ، جس کا قصیدہ خدا پڑھے پھر اور کون پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، اس کی شان خود خدا بیان کرے۔ سادات کرام، آپ کا تو فخر سے سر بلند ہے کہ آپ پاک بی بی کی اولاد سے تعلق رکھیں، اولاد کو پھر اولاد بن کر رہنا چاہیے، اولاد والے حقوق پورے کرنے چاہیے، کہ بڑا مقام ہے جناب مقدرہ کا۔ آج ایک تمہیدی مجلس ہے اور انشاءاللہ روزانہ کوئی لمبی مجلس ہی نہیں کرنی، ایک اتنی پر لذت اور پر سرور مجلس، نہ لمبی نہ چھوٹی، مومنین کو خوش کرنے والی مجلس روزانہ ہوگی۔ تو پاک سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کی شان میں قرآن پاک میں کئی جگہ پہ مختلف آیات نازل ہوئی جن کا مصداق جناب زہرا ہے۔ سبحان مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے کہ حیران ہوتا ہوں، عاشقان رسول تو ہر کوئی بنتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، کلمہ رسول ہر مسلمان پڑھتا ہے، کسی ہی فرقے سے تعلق ہو، کسی ہی مذہب سے تعلق ہو۔ میری ویسے ہی عادت نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا، لیکن ایک دعوت فکر ضرور ہوتی ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیو، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کلمہ تو زہرا کے بابے کا پڑھتے ہو نا، کلمہ تو پاک بطول کے بابے کا پڑھتے ہو نا، تو کم از کم اتنا تو خیال کر لو، جو کلمہ پڑھتے ہو بروز محشر یہ کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا تب جس پہ جناب زہرا راضی، سبحان جس پہ جناب سیدہ راضی ہوگی، اس کا کلمہ اس کو فائدہ دے گا۔ برائے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ بھلا اے میرے مسلمان بھائیو، میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جس پاک بطول اطہر کے لیے رسول اللہ ہمیشہ ان کی ایک سیرت تھی، رسول اللہ کی عادت تھی، رسول اللہ کی عبادت تھی، جب بھی جناب زہرا آتی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، یہاں تک میں تفسیر کی بات کروں گا ہمیشہ انشاءاللہ، سنی سنائی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، میں انشاءاللہ مطالعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب سیدہ جس وقت جہاں بھی تشریف لاتی، اللہ کے اولو العزم نبی، خاتم المرسلین، تاجدار انبیاء ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے سبحان اللہ، اور 3 کام کرتے۔ سب سے پہلے جناب زہرا کا ہاتھ چومتے، سب سے پہلے جناب سیدہ کا ہاتھ چومتے، اس کے بعد روایت تفسیر کے یہ الفاظ ہیں کہ چند قدم جو ہی بی بی آتی، چند قدم رسول اللہ ایسے اٹھاتے جیسے کوئی دوڑتا ہوا شخص جا رہا ہے کسی کے پاس، اتنا یعنی امر خدا ہوتا تھا کہ اے میرے حبیب میری بطول آ رہی ہے، ایسے انداز میں استقبال کرو۔ تو رسول اللہ دوڑنے کی شکل بنا کر بی بی کا استقبال کرتے۔ اور تیسری بات اسندا فی مسندہی، اور رسول اللہ اپنی کرسی چھوڑ کر جناب زہرا کو اپنی مسند پہ بٹھاتے، ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے، استقبال چل کر کرتے اور اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ جی یہ ہے رسول اللہ کا عمل۔ توجہ چاہتا ہوں دوستو، بے شک
اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ محبت جناب زہرا نصیب کی ہے. اس میں ہماری موت سعادت و شہادت ہے. ان کی محبت میں، ان کے ذکر میں مرنا شہادت و سعادت ہے. ان کی محبت میں مرنا شہادت و سعادت ہے. ہماری ملت کو اس بات کا کبھی خوف بھی نہیں ہوا ہے کہ اس پاک گھرانے کے ذکر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے کرتے ہوئے موت آ جائے. ہم تو اس مقام کی تلاش میں ہوتے ہیں ہمیشہ. تو دیکھیے، عرض کر رہا ہوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کا وہ رسول جو خاتم الرسل ہے. اور قرآن کی بات، اور میں اہل سنت مفسر کی زبان کے یہ جملے عرض کر رہا ہوں. قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول اس وقت تک کوئی تکلم نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں. سبحان اللہ. بر حبیب خدا امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین بلند تر صلوات. دیکھیے مومنین سلامت رہیں ماشاءاللہ. اصل یہی ہوتا ہے اپنے ذہن کو مرکوز کرنا ذکر پر. تو ذکر بھی کیسا ذکر ہو رہا ہے جناب زہرا کا، ذکر ہو رہا ہے رسول کی بیٹی کا، ذکر ہو رہا ہے استقبال زہرا کا. اور عام شخصیت بھی نہیں، اللہ کے رسول استقبال کرنے جا رہے ہیں. اور کیسے کر کے دکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسے انداز میں چلتے ہیں جیسے ایک دوڑتا ہوا شخص استقبال کرتا ہے. پھر استقبال کرتے ہوئے دست بوسی کرتے ہیں. اسند فی مسند ہی، پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں. اب بیوی سوال کرتی ہے، اب بیٹی بابا پہ سوال کرتی ہے کہ بابا آپ میرے بابا ہیں، یہ احترام یہ استقبال تو میرے اوپر واجب ہے. آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں. توجہ فرما رہے ہیں مومنین. جیسے ماشاءاللہ خوش قسمت ہے وہ بیٹی، خوش قسمت ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی اور اولاد کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ گھر میں والد آئے اولاد خوشی سے استقبال کرے، احترام سے کھڑی ہو جائے اولاد. جی، اور بیٹیاں تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں. اور یہ کافی نسبتیں جناب سیدہ سے چلی ہیں. انشاءاللہ دوران اسرار عرض کروں گا کہ آج کی خواتین کے اندر بھی چند چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ بی بی پاک سے شروع ہوئی ہیں. تو اب بی بی سوال کرتی ہیں بابا میرے اوپر استقبال کرنا واجب ہے تو آپ اتنی زحمت کرتے ہیں، میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں، مسند پہ بھی مجھے بٹھاتے ہیں، تو یہ تو بالکل برعکس ہے جبکہ یہ سب کام مجھے کرنے چاہیے. تو وہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں، مفسر قرآن اہل سنت بھی لکھتا ہے، اہل تشیع بھی لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب تک میرے اوپر وحی نہیں آتی میں کوئی کام نہیں کرتا ہے زہرا. جب تک میرے اوپر وحی نہ آئے میں کوئی کلام بھی نہیں کرتا، کوئی کام بھی نہیں کرتا. تو پتہ چلتا ہے ہمیں قرآن کی آیا بتا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی تھوڑا سا دوڑتے ہوئے بی بی کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے قرآن کی وحی آئی ہے، میرے رسول میری بطول آ رہی ہے، استقبال کرو. اور اللہ کے نبی جواب بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے میری زہرا بے شک تو میری بیٹی ہے، میں یہاں پر اللہ کا صاحب امر نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کا بڑا عہدہ ہے. اس عہدے کے مطابق خدا مجھے حکم دیتا ہے میرے رسول کھڑے ہو جاؤ، میری بطول کا استقبال کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اور دیکھیے مومنین، باپ بیٹی کا رشتہ اپنے مقام پہ بڑا مقدس، بہت بڑا محترم، واجب الاحترام. یہاں پر اللہ کے امر کے مطابق
باپ باپ رہتا ہے، بیٹی بیٹی ہے، لیکن یہاں عہدہ بدلتا ہے. یہاں رسول اور نبی استقبال کر رہا ہے ایک بطول اطہر کا. بیٹی ہونا اپنے مقام پہ مسلم ہے. توجہ چاہوں گا، میں ایک بڑی گہری علمی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اس مقام پہ جو استقبال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا چلنا، اللہ کے نبی کے ہاتھ چومنا، اللہ کے نبی کا اپنی مسند پہ بٹھانا، یہاں بیٹی کا مقام بھی ہے، باپ کا مقام بھی ہے. وہ ایک رشتہ جدا ہے. یہاں آمر خدا ہو رہا ہے، میرے رسول استقبال کرو. جس پاک بطول کا استقبال ایسے ہو، اللہ اس کی شان پھر قرآن کیسے بیان کرتا ہے. کبھی قرآن اسی پاک بی بی کی عصمت کا اعلان کرتا ہے آیا قرآن کی شکل میں. فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آئے میرے رسول، میں نے تیری اس آل کو، گویا تیری اس پاک بیٹی کو ایسے پاک کر دیا اس جیسا اور کوئی پاک نہیں. مسلمانوں 30 پارے قرآن آئے. ہمیں بتاؤ ایسی آیت کسی اور مستور کے حق میں بھی نازل ہوئی ہے؟ جی حضرت مریم مادر نبی ہیں، مادر عیسیٰ ہیں، ان کا مقام اپنے مقام پہ. باقی اولاد انبیاء میں سے دیکھیے کس کی شان میں اللہ نے سپیشل عصمت کا اعلان کیا، وہ فقط جناب زہرا. مسلمانوں کو سمجھ جانے چاہیے، مسلمانوں کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے. جس کی عصمت، توجہ چاہتا ہوں، جس کی عصمت کی گواہی خدا دیتا ہے وہ بھول نہیں سکتا. جس کی عصمت کی گواہی خدا دیتا ہے کہ ہر رجس سے وہ پاک ہے. اب رجس کا معنی کیا ہے مومنین؟ رجس کہا جاتا ہے ہر قسم کی خطا سے جو پاک ہو، ہر قسم کی نجاست سے جو پاک ہو، ہر قسم کی بھول چوک سے جو پاک ہو. رجس کے بہت وسیع معنی ہیں. یہ لفظ رجس تمام بڑی سے لے کے چھوٹی خطا تک یہ لفظ ہر شے کو شامل ہے. گویا اللہ پاک اپنی حکمت و بلاغت کے ساتھ قرآن میں فرما رہا ہے مسلمانوں یہ میری بطول اور اس کی جو اولاد ہے میں نے ہر رجس سے ان کو پاک رکھا ہے. نہ یہ کسی مقام پہ بھول سکتے ہیں، نہ کسی مقام پہ یہ ان کے قریب جھوٹ آ سکتا ہے، نہ کسی ہی مقام پہ ان کے ساتھ رجس اور نجاست آ سکتی ہے. یہ میرے ایسے پاک ہیں جن کو میں نے پاک کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. میں عرض کر رہا تھا جزاک اللہ مومنین، ہمارے پاک اہل بیت، پاک ائمہ وہی دین کے وارث ہیں، وہی دین کو بچانے والے ہیں. یہ جو ہم نے اذان کا احترام کیا ہے اس سے روح انبیاء، روح ائمہ خوش ہوتی ہے. اصل دین ہی یہی ہے. یہ مجالس اسی لیے ہوئی کہ ہم نے اذان کو زندہ کیا، ہم نے دین کو زندہ کیا ہے، ہم نے نماز کو بچایا ہے. کہ جب نماز زندہ ہے، جب دین زندہ ہے، جب اذانیں ہو رہی ہیں، سمجھے میرا مولا حسین زندہ ہے. جی میرا مولا حسین زندہ ہے. صلوات پڑھیں ایک دفعہ. تو میں عرض کر رہا تھا جس پاک گھرانے کی عصمت کا اعلان خود خدا کرتا ہے ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا صاحب فضیلت کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جس کی فضیلت خدا بیان کرتا ہے. تو یہ آیت تطہیر اس کا شان نزول بھی بیان ہوگا اور اس کی بہت پیاری تفسیر بھی بیان ہوگی. لیکن جیسے عرض کیا ہے میں شان نزول بن کر آج کی مجلس کو میں سمیٹوں گا تاکہ جو وعدہ کیا وہ پورا رہے. زیادہ طولانی مجلس نہیں ہوگی لیکن مختصر جامع اور مفید مجلس روزانہ انشاءاللہ ہوگی. سورہ دہر مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. اس کی پہلی آیت اللہ پاک نے انسان کی پوری نیچر کا اس میں تعارف کروایا ہے کہ اور اس سورہ مبارک کی شان نزول کیا ہے جناب بطول کا کر رہے ہیں.
آپ نے سنا انشاءاللہ میں ان 10 دنوں میں صرف سورہ دہر کی تفسیر ہی بیان کر پاؤں گا، اور جو پورا قصیدہ ہے جناب زہرا کا، روزانہ 2 آیتیں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی، اور اس کی کل 28 آیات ہیں۔ مدینے میں یہ سورہ مبارک نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے منت کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ جناب حسنین شریفین کو بخار ہوتا ہے اور سخت مریض تھے۔ توجہ چاہتا ہوں مومنین کہ واقعات آپ عموماً سنتے ہیں، لیکن میں جس واقعہ کو بیان کروں گا نا، توجہ یہ کرنی ہے اس کے پیچھے حقیقت بڑی ہوگی۔ میرے واقعات صرف واقعہ کی حد تک نہیں ہوں گے، ایک حقیقت کو روشن کرنے کے لیے۔ اب حسنین شریفین مریض ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، آیا حسنین شریفین فقط یہ پہلی بار مریض ہوئے تھے؟ توجہ کی یہ بات ہے، نہیں، پہلے بھی مریض ہوتے رہے، بعد میں بھی مریض ہوتے رہے، لیکن یہاں حسنین شریفین کا مریض ہونا اور ہے، اور اس مریضی کی شفا کے لیے جو منت مانی گئی وہ نہ پہلے مانی گئی نہ بعد میں مانی گئی۔ اور توجہ کیجئے گا مومنین، اس میں ہماری سعادت ہے۔ یہ ذکر اہل بیت ہمیں زندگی دیتا ہے، ذکر اہل بیت ہمیں روحانیت عطا کرتا ہے کہ اب دیکھیے ہماری اولاد بھی مریض ہوتی ہے، ہمارے بچے بھی مریض ہوتے ہیں، ہماری کیفیت کیسے، اور آؤ آل رسول کی کیفیت کو بھی دیکھو۔ یہ ہمارے لیے سبق اور عبرت ہوتی ہے کہ اے ہمارے ماننے والوں، جیسے ہم نے مرض میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، تم بھی ایسا کیا کرو۔ کیسے؟ حسنین شریفین اتنے مریض تھے، چند دن نہیں کافی دنوں سے، مومنین تفسیر سے بیان کر رہا ہوں، دونوں بھائیوں کے رنگ زرد ہو چکے تھے، اتنی نکاہت اور کمزوری کہ رنگ زرد ہیں، حسنین شریفین سے چلا نہیں جاتا، چلتے ہیں تو جسم لرزتے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے تھے دونوں بھائی۔ اس عالم میں بی بی نے منت مانی، اور توجہ کی بات ہے، بہت روحانی بات، کیا علمی بات ہے کہ خالق کائنات نے یہ منت بھی اللہ کی مصلحت تھی، دنیا والوں کو بتانا تھا منت کیسے ہونی چاہیے، منت پھر ادا کیسے ہوتی ہے، اور منت کے ادا کرنے میں پھر خلوص کیسے ہوتا ہے، اس کے بڑے جنبے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو شان نزول کیا ہوا، حسنین شریفین کی بیماری پر، ان کے مریض ہونے پر منت ادا کی جناب سیدہ نے۔ جناب عبداللہ ابن عباس یہ نقل کرتے ہیں تفسیر کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے تیسرے دن، کس طریقے سے، بہت بڑی دل ایک بہار ملی ہے دل کو اس تفسیر میں جا کر، کہ ہم جیسے سنتے رہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یتیم کو بھی کھانا دیا، اسیر کو بھی کھانا دیا، مسکین کو بھی کھانا دیا۔ مومنین تھوڑا سا دلوں کو بیدار کر کے بیٹھے، یہاں پر مفسر بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آیا 3 دن آل رسول یہ کھانا دیتے رہے، اور 3 دن صرف ایک ہی وہ فقیر آتا تھا جو 5 روٹیاں لے جاتا تھا؟ آیا یہ 3 چیزوں، ایک مسکین کا ذکر ہے، ایک قیدی کا ذکر ہے، ایک یتیم کا ذکر ہے، بھلا قیدی اس وقت کیسے آ جاتا ہے دروازہ زہرا پہ، اور پھر اگر مسکین آیا تو ایک ہی 5 روٹیاں کیسے لے کے جاتا ہے، یتیم آیا ہے تو ایک ہی یتیم کیسے 5 روٹیاں لے کے جاتا ہے؟ بہت علمی بات کیا مفسرین۔ تو یہاں پہ بڑا پیارا پیغام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک یتیم نہیں آتا رہا، آل رسول ایک یتیم آیا اس کو 1 روٹی دے دی، پھر اس کے بعد اور یتیم آیا اس کو دوسری دے دی۔ یہ ایک مفسر نے یہ نقل کیا روایت حضرت جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک شب میں کئی سائلین دروازہ زہرا پہ آتے تھے،
اور بی بی ان کو سارے دن کی بھوک اور پیاس ہے روزے کی، اور شام کو کتنی بڑی روحانی بات ہے، کتنی بڑی عرفانی بات ہے، کیا معرفت خدا کی بات ہے کہ قرآن فرماتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنین شریفین کے رنگ جو ہیں زرد تھے، زیادہ چلنے سے طاقت نہیں تھی، لرزتے تھے، اس کے باوجود حسنین شریفین نے بھی روزہ رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں مومنی، صلوات پڑھی ایک دفعہ۔ اس حالت میں بھی حسنین شریفین نے روزہ رکھا ہے۔ اس پہ پھر بھی گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ بات تھوڑی سی آگے آ گئی ہے، آپ تھکنا شروع ہو گئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں آپ بیدار ہو کر سنیں کہ یہ روحانی مطالب ہیں کہ اس عالم میں حسنین شریفین کا اس حالت میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا ایک راز تھا۔ اتنا مریض اور کمزور شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خدا کی اور ان کی مصلحت دیکھیں کہ جو عام انسان کی نیچر سے ہٹ کر ہے، عام انسان کر ہی نہیں سکتا جو یہ کرتے ہیں، اور کرتے کیوں ہیں؟ اس طرح کی سخت انداز کی عبادت، سخت مشکل سامنا کر کے عبادت کرنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے آل رسول جو جا کر کربلا میں نتیجہ نکلا، یہ ہیں ان کی ذمہ داریاں توحید کہ جو ہر مشکل مقام پہ اپنا احساس نہیں ہے، خدا کی ذکر و اطاعت سامنے مقدم ہے۔ تو اب 5 ہستیاں روزہ رکھتی رہیں 3 دن، اور تینوں دن یہ اس سے آگے بہت بڑی منزل ہے اگر توجہ ذہنی ہو نا، کہ حسنین شریفین اتنے ضعیف اور کمزور جس سے ہم لرزتے ہیں، اور پھر 3 دن روزے رکھے، تینوں دن کھانا نہیں کھا سکے، تینوں دن کھانا نہیں کھا سکے۔ بہت بڑی عرفانی بات ہے، اس کی وضاحت کل بھی آئے گی، لیکن مومنین توجہ چاہتا ہوں کہ ان پاک ہستیوں نے، پاک پنجتان پاک نے، جن میں 5ویں جناب فضہ تھی، مولا علی ہیں، جناب زہرا، حسنین اور جناب فضہ، یہ 5 ہستیاں، پانچوں نے روزہ رکھا۔ منت تو صرف جناب زہرا کی تھی، میں روزے رکھوں گی، لیکن جب جناب سیدہ گھر کی سردار نے روزے رکھے تو پوری فیملی نے روزے رکھے۔ اب شام کو 5 روٹیاں ہیں، راز خدا شروع ہو رہا ہے، صرف 5 روٹیاں، نہ چھٹی بنی ہے نہ 4 بنی ہے، صرف 5، اور عین تناول شروع کیا ہے، دستک آئی ہے کہ انا یتیم، مجھے کھانا چاہیے۔ تو آج اتنا ہی بتا رہا ہوں، کل تفصیل آگے جائے گی۔ 5 نے دے دی، 5 نے دے دی روٹیاں، پھر دوسرے دن بھی ایسا، پھر تیسرے دن بھی ایسا۔ اب 3 دن آل رسول نے، توجہ مومنی چاہتا ہوں، میں آخری مراحل کی طرف جا رہا ہوں، 3 دن پاک بی بی کے گھر سے ایسا اثار ہوا، ایسی سخاوت ہوئی، ایسا راہ خدا، انہوں نے مال کو تقسیم کیا، غذا کو تقسیم کیا، اور اپنا کھانا ایسے تقسیم کیا۔ خدا بے نیاز ہو کر فرماتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اے دنیا والو سن لو، اے دنیا والو سمجھ لو، اے دنیا والو قرآن پڑھ لو، اے دنیا والو قرآن سے پوچھ لو، میں اللہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے جو یہ سخاوت کیا، یہ میری محبت میں انہوں نے، سبحان اللہ، میری رضا میں کی ہے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے خدا کی رضا کی، ہر شخص اپنی عبادت میں کوشش کرتا ہے میری عبادت ایسی ہو اللہ اس کو پسند کر لے، لیکن کمال ہے اس عبادت کا جس سے خدا خود فرما رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ بس اب پہلی آیت پہ آئیں، اس کے چند جملے کہ اللہ فرماتا ہے حال عطا علی الانسان، کہ کیا انسان کے اوپر ایسا وقت بھی آیا ہے میرے بندے۔ اللہ ایک سوالیہ حالت میں پوچھ رہا ہے ہم سے کہ اے میرے بندے، کیا اس وقت کا پتہ ہے جب میرے اس بندے پر یہ حالت تھی
علی لسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، زمانہ تو تھا لیکن انسان کا وجود نہیں تھا، انسان بالکل معدوم تھا، اس کی نہ کوئی شکل تھی، نہ کوئی جسم تھا، نہ حالت تھی۔ لم یکن شیئا مذکورا، یہ ذکر کرنے والی شے نہیں تھا انسان۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے میں نے اس انسان کو پھر خلق کیا، میں نے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، میں نے انسان کو ایک نطفہ سے خلق کیا۔ بس یہیں پہ 2 نقطے اور میں سمیٹ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ پر لذت مجلس روزانہ اس آیت مبارک سورہ مبارک کی ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا اس وقت کو پتہ کرو نا جب انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ یہاں اللہ انسان کو توجہ دلا رہا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اپنے آپ کو مت بڑا سمجھا کرو، تم وہ ہو، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے، لیکن میں اللہ نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، میں نے پھر انسان کو نطفہ سے خلق کیا۔ وہ نطفہ کہہ کر خدا نے بہت بڑی اپنی قدرت کی طرف انسان کو متوجہ کیا، جس کا آگے ترجمہ میرے مولا علی نے ناز البلاغہ میں کیا ہے۔ نطفے کا انسان کو اس کی حقیقت دکھا دی ہے۔ میرے مولا فرماتی ہیں اے ہمارے ماننے والوں، اے انسان تو کیسا اپنے اوپر اتراتا ہے، کیسا اپنے اوپر گھمنڈ اور تکبر و فخر کرتا ہے، بھلا اپنی حقیقت پر کبھی توجہ کی ہے؟ اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، پہلے تو ایسے نطفے سے خلق کیا گیا ہے کہ جب وہ نطفہ تجھ سے خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، جی دونوں زوجین پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آخرہ جیفہ، اور آخر میں آئے انسان تو جب دنیا سے جاتا ہے تو جیفہ بن کر جاتا ہے، مردار بن کر جاتا ہے، تجھے ہاتھ لگانے سے بندہ نجس ہو جاتا ہے۔ مولا بڑے تعجب سے فرماتے ہیں کہ اے عبد خدا اول نطفہ آخر جیفہ، اول تو نطفہ ہے وہ بھی نجس، آخر جیفہ آخر میں تو جیفہ بنتا ہے وہ بھی مردار اور نجس۔ یہاں پہ مولا اپنے خطبے میں وضاحت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے تیری ابتدا اور تیری انتہا سے تجھے آگاہ اور توجہ دلائی ہے کہ ان دونوں حقائق کے درمیان تو اپنے آپ کو بلند کر کے میرا عظیم صاحب تقوی انسان بن سکتا ہے، اور اپنی حقیقت پہ توجہ رکھا کرو۔ اور پھر میرا اللہ اسی سورہ مبارک میں فرما رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے اس انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا، امشاج مرکب چند چیزوں سے ملا جلا نطفہ۔ یہیں پہ بس میں کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے اس نطفے کو 4 چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ ایک اس میں مٹی کا اثر ہے، ایک اس میں آگ کا اثر ہے، ایک اس میں ہوا کا اثر ہے، ایک اس میں پانی کا اثر ہے۔ ان 4 چیزوں کے امشاج سے انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور اب اللہ فرماتا ہے دیکھ یہ 4 چیزیں تیرے سامنے ہیں، ان کی قیمت و وقت تیرے سامنے ہے، ان سے تجھے میں نے بنایا ہے، اور تجھے بنا کر میں نے کیا کیا تجھے عزت بخشی ہے۔ سب سے پہلے تجھ انسان کو میرے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ انسان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، اور ابتدا سورہ دہر میں حقیقت انسان سے اللہ آگاہ کر رہا ہے، اور پھر بتا رہا ہے تیری ابتدا یہ، تیری انتہا یہ، اور پھر تجھے کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی بتاتا ہے مالک کہ اے میرے بندے دیکھ انہی چیزوں سے مرکب میرے بندے میری رضا میں وہ بھی ہیں جن کی شان میں میں یہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں، جن کی شان میں میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں، اور تیرے لیے یہ عظیم درس ہے میرے بندے کہ ان کی سیرت، ان کے حکم پر چل کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے تو میرا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ تو مومنین انشاءاللہ اس پاک سورہ مبارک کے روحانی مطالب سے استفادہ کریں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرا سوال ہے میرے مسلمان بھائیوں پہ، بھلا جس پاک
मुक़द्दरा की शान में अल्लाह कसीदा पढ़ता है मोमिनीन। मेरे मुसलमान भाइयों, वो पाक बतूल अतहर किसी मकाम पे भूल नहीं सकते। वो पाक बतूल अतहर किसी मकाम पे भूल नहीं सकते। और अजीब है तारीख का ये मोड़ और तारीख का इफरात और तफरीत में चला जाना कि बाद अज़ पैगंबर हम क्यों रोते हैं? हम तो खुशकिस्मत हैं, हम इसलिए रोते हैं कि रसूल पाक की औलाद की हक पर हम रोते हैं। हम अपने ज़ाती मतलब के लिए नहीं रोते जी। वो पाक बतूल अतहर मेरे मुसलमान भाइयों, मोमिनीन, अज़ादारान के जिस दरवाज़े पर रसूल पाक 6 माह तक अहले सुन्नत के मुफस्सिर जनाब बहज़ावी भी लिखते हैं, जनाब फ़ख्र राज़ी भी लिखते हैं और जनाब हस्कानी भी लिखते हैं, और इसी तरह तकरीबन 15 मुफस्सिरीन के नाम मैंने पढ़े जिन्होंने लिखा है कि जब आया मुबारक ततहीर नाजिल हुई है ना, अल्लाह का हुक्म था मेरे रसूल सब हर नमाज, एक नमाज नहीं, हर नमाज से पहले मेरी बतूल के दरवाजे पे जाओ, आया ततहीर तिलावत करो, सलाम करो, फिर नमाज पढ़ो जी। 6 माह तक अल्लाह के रसूल ये आया तिलावत करते रहे। साथ सारे मुसलमान होते थे, साथ सारे सहाबा किराम होते थे। अल्लाह के नबी को वहाँ रुकते भी देखते, वहाँ आया ततहीर पढ़ते भी सुनते और एहतराम करते भी देखते। 6 माह तक नबी पाक ने इस दरवाजे पे ये एहतराम करके दिखाया है। लेकिन अजीब तरीक की सितम ज़रीफ़ी है कि एक रिवायत में 3रे दिन है और दूसरी रिवायत में 7वें दिन अल्लाह के नबी का जब विसाल होता है ना, 3रे दिन या 7वें दिन इसी दरवाजे पे फिर आग बुलंद होती, इसी दरवाजे पे आग के शोले बुलंद होते। और ये वो दरवाजा है मोमिनी कि जिस दरवाजे पे जिब्राइल रुक जाता था। मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख से पूछो, वल्लाह मैं कसमिया कहता हूँ, हम किसी पर एतराज नहीं करते हैं। तारीख से तो पूछो, रसूलुल्लाह को तो खुश करो। आया रसूल पाक राजी हैं जिस दरवाजे पे वो खुद खड़े होकर इस्तकबाल करके दिखाते थे, उनके जाने के बाद उसी दरवाजे पर आग बुलंद हुई है, उसी दरवाजे पर लकड़ियां लाई गई हैं। और वही दरवाजा है। रसूल पाक का आखिरी दिन है और जनाब ज़हरा की गोद में सर मुबारक है। दरवाजे पर दस्तक आती है 3 बार। एक बार भी बीबी ने जवाब दिया कि ऐ आने वाले, मेरा बाबा आराम कर रहा है, चले जाओ। फिर दोबारा दक्कुल बाब हुआ, फिर भी बीबी पाक ने वही कहा, ऐ दरवाजे पर आने वाले वापस चले जाओ, मेरा बाबा आराम कर रहा है। 3री मर्तबा थोड़ा सा लहजा बदला उस शख्स का। उस वक्त बीबी के आंसू आ जाते हैं और बीबी के आंसू बाबे के ऊपर गिरे। उस वक्त जनाबे रसूल पाक आंखें खोल कर देखते हैं कि ये मेरी बतूल मेरे होते हुए क्यों रो रही है, अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो उस वक्त बीबी अर्ज करती है, बाबा एक दरवाजे पे कोई शख्स आया है, अब 3री मर्तबा उसने इजाजत मांगी है आने की और उसका लहजा सख्त हो गया है, इसलिए मैं रो पड़ी। उस वक्त अल्लाह के नबी से मैंने ये पढ़ा नहीं, लेकिन लगता है अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू जरूर आ गए। फरमाने लगे, ए ज़हरा, ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, ये वो है जो किसी से इजाजत नहीं मांगना चाहता, जो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है। ये आता है, रूह कब्ज करके चला जाता है। ये तेरे एहतराम की वजह से तेरे दरवाजे पे मलकल मौत रुका हुआ है। ये तेरी इस्मत है ए ज़हरा, ये तेरा मकाम है बतूल अतहर कि तेरे दरवाजे के एहतराम की वजह से मलकल मौत रुक कर इजाजत मांग रहा है। अज़ादारों, मैं यही कहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, जिस दरवाजे पर मलकल मौत बगैर इजाजत नहीं आया है, जिस दरवाजे पर जिब्राइल बगैर इजाजत नहीं आ सकता, हम रोते इसलिए उसी दरवाजे पर बीबी कहती रही, ओ मुसलमानों, मैं तुम्हारे रसूल
رسول کی بیٹی ہوں. بھلا یہی جملہ سن لیتے مسلمان چلے جاتے. لیکن کیا ہوا عزادارو؟ بی بی کہتی رہی دیکھو یہ وہی دروازہ ہے جس پہ میرا بابا رک رک کر اجازتیں مانگتا، احترام کر کے دکھاتا. آج تم اس گھر کو جلا رہے ہو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی حق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، میرا مالک سب سے پہلے تیری پاک ذات تیرے دربار میں ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں پاک بطولت ہر کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس ذکر کے صدقے حاضرین کی ہر نیک حاجت پوری فرما، حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. جناب سیدہ کے صدقے میرا اللہ پاک رسول اللہ کی پاک بطول بیٹی کے صدقے میرا اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما، سب مومنین کی بیٹیوں کے اچھے گھر عطا فرما، سب مومنین کی پریشانیاں دور فرما. پاک بی بی کا صدقہ ان کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ خصوصاً صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اپنے نیک امور و ارادوں میں بی بی کے صدقے سرخرو فرما. ہم سب کو بی بی کے صدقے میرا اللہ باقی جتنی زندگی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور کامیاب زندگی قرار دے. ہمارے بچوں کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. بی بی پاک کا صدقہ ہم سب جتنے حاضر بیٹھے ہیں سب کے مرحومین کو بخش دے، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد.